اور اے مسلمانوں تم چاہے نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکات دے دو، حج کر لو، سب کچھ کر لو، اگر تم نے سماج و معاشرے کے اندر الفت اور محبت کو ختم کی، میرا اللہ کہتا ہے لعلکم تہتدون، تم کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے، چاہے وہ دنیا کے اندر ہو یا کل قیامت کے دن ہو۔ اے لوگوں سنو، تم سے اللہ چیخ چیخ کر کہتا ہے اگر تم نے نفرت کو پھیلایا، تم نے دشمنی کو پھیلایا، میرا اللہ کہتا ہے لعلکم تہتدون، کامیاب نہیں ہو سکتا وہ مسلمان جس نے بھی دشمنی کو دنیا کے اندر جنم کیا۔ یہ میرا اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے، میرے بھائی پوچھو قرآن سے۔ حاضرین جمعہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ حالات حاضرہ میں اتحاد و اتفاق وقت کی ایک اہم ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے محبت آج آپس میں رکھنا ایک وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم سماج و معاشرے پہ جب نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوسائٹی کو، گھروں کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کا مسلمان، آج کا بچہ اگر اسے کسی چیز یاد رکھی گئی ہے، اگر ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر اگر کوئی بات یاد ہے تو صرف یہ بات یاد ہے کہ لوگوں سے نفرتیں کس طریقے سے کی جائے۔ اگر ہمیں یاد ہے تو صرف یہ یاد ہے کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کیسے کیا جائے۔ اگر آج کے لوگوں کو یاد ہے تو صرف یہ بات یاد ہے کہ ایک گھر کو دوسرے گھر کو برباد کیسے کیا جائے۔ الغرض کہ ہمیں یاد ہے تو یہ بات یاد ہے کہ لوگوں سے حسد و بغض، کینہ، کپٹ، عداوت کس طریقے سے کی جائے۔ ہمیں اگر یاد ہے تو یہ بات یاد ہے کہ بھائی کو بھائی سے جدا کیسے کیا جائے، سماج و معاشرے کے اندر اختلاف و انتشار کیسے برپا کیا جائے اور لوگوں کے درمیان جدائی کیسے کی جائے۔ الغرض اگر مسلمانوں کو یاد ہے تو صرف یہ بات یاد ہے کہ سماج و معاشرے کے اندر جو گلاب کھلنا چاہیے تھا، جو محبت کا پیغام عام ہونا چاہیے تھا، اس کو دبایا کیسے جائے، گلاب کے پھولوں کو مرجھایا کیسے جائے۔ مسلمانوں کو اگر یاد ہے تو صرف یہ بات یاد ہے۔ مسلمانوں، ہم نے بھلایا تو اس بات کو بلایا کہ محبت کی چڑیا کا نام ہے، الفت کی چڑیا کا نام ہے، محبت کا پیغام دنیا کے اندر کیسے عام کیا جائے، لوگوں سے محبت کیسے کیا جائے، محبت کی زبان، محبت کی الفت کی زبان لوگوں کے سامنے کیسا رکھا جائے۔ ہم نے بلایا تو ان تمام نبی کے سنتوں کو اور قرآن و حدیث کے اوراق کو بلا دیا جنہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر لے کر آئے تھے، الفت کا پیغام، محبت کا پیغام، اور جو انہوں نے 23 سالہ دور زندگی میں الفت اور محبت سے اسلام کا ڈنکا دنیا کے اندر بجایا تھا۔ مسلمانوں، آج ہم نے بلایا تو ان تمام چیزوں کو بلایا، اور اسی بلانے کی وجہ سے مسلمانوں آج ہماری تاریخ، ہماری شریعت پر لوگ آواز اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ آج ہمارے شریعت کے فیصلے وہ عدالتیں کر رہی ہیں جنہیں نہ شریعت کے بارے میں معلوم، جنہیں نہ نبی کے سنت کے بارے میں معلوم، جنہیں نبی کے صحابہ کے بارے میں معلوم۔ آج وہ عدالتیں ہمارے شریعت کے فیصلے کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اختلاف و انتشار نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا، اتنا بزدل کر دیا کہ آج ہم پر غلط الزامات لگائے جا رہے ہیں، ہم پر طرح طرح کے پابندیاں لگائی جا رہی ہے، اور ہم خاموش مجبور ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں اختلافات ہمارے جنم لے لیا۔ آج اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں الفت اور محبت ختم ہو گئی، مٹھاس ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا جو گھر، جو سماج اور جو سوسائٹی ایک گلاب جیسا کھلنا چاہیے تھا، جہاں پر لوگوں کو الفت کی درس دینا چاہیے تھا، آج وہاں پر لوگ نفرت کی درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اور حالات کہاں پر ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہمارے اور آپ کے حالات کس حالات پر ہم اور آپ پہنچ چکے ہیں؟ میرے بھائیوں غور کریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانہ جہالت کو آپ تاریخ پڑھیے۔ میرے بھائیوں،
آپ قرآن کی تاریخ کو پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے کا مال چھیننے پر فخر محسوس کرتے تھے، لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلا جاتا تھا، قتل کرنا ایک فیشن بن گیا تھا۔ ایسے وقت میں جب لوگوں کے دلوں میں الفت اور محبت کو سو دور تھی، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر بھیجا، اور قرآن کی تاریخ بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، کون سا پیغام لے کر آئے مسلمانوں کے لیے، کون سا پیغام قرآن نے مسلمانوں کو سب سے پہلے دیا تھا؟ اٹھاؤ، اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 کے اندر کہا، مسلمانوں یہ قرآن کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہم نے نبی کے قرآن نبی پہ جو قرآن اترا اس قرآن کو ہم نے بھلا دیا، نبی نے جو قرآن لایا اس قرآن کو ہم نے آج طاقوں میں سجا کر رکھ دیا، اس لیے آج ہم کو طرح طرح کے مصائب و مشکلاتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا، اٹھا قرآن کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا، قرآن نے کیا کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے تم سے مخاطب ہو کر کہا، کیا کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم لوگ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ رب العالمین کے جو شریعت کا راستہ ہے، میرا اللہ کہتا ہے اس راستے کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں انتشار نہ کرو، آپس میں پھوٹ نہ پھیلاؤ۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اے مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو، میرا اللہ تم سے کہتا ہے، میرے اللہ رب العالمین تم سے چیخ چیخ کر کہتا ہے، اے لوگوں اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمنی کرنے والے تھے، تم آپس میں محبت کو نہیں جانتے تھے، تم آپس میں الفت کرنا نہیں سیکھے تھے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے دلوں کے اندر عداوتیں بیٹھ چکی تھی، تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں بیٹھ چکی تھی، اللہ نے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا اور نبی پہ قرآن کو اتارا، اور قرآن نے یہ پیغام دیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور وہ قرآن کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرنے والے بن گئے، آپس میں لوگوں کو ہم لوگوں کے ہمدرد بن گئے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور آپس میں تم بھائی بن گئے، آپس میں تم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اے اللہ کے بندو، تو اگر میرا نبی دنیا کے اندر نہیں آتا، میرے نبی دنیا کے اندر نہیں آتے تو تم سب کے سب جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اور اللہ بتا رہا ہے، اے مسلمانوں یاد رکھو، جس نے بھی دنیا کے اندر سماج و معاشرے کے اندر الفت اور محبت کو ختم کی، اس کے لیے میرا اللہ کہتا ہے وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ لعلکم تہتدون، اور اے مسلمانوں تم چاہے نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکات دے دو، حج کر لو، سب کچھ کر لو، اگر تم نے سماج و معاشرے کے اندر الفت اور محبت کو ختم کی، میرا اللہ کہتا ہے لعلکم تہتدون، تم کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے، چاہے وہ دنیا کے اندر ہو یا کل قیامت کے دن ہو۔ اے لوگوں سنو، تم سے اللہ چیخ چیخ کر کہتا ہے، اگر تم نے نفرت کو پھیلایا، تم نے دشمنی کو پھیلایا، میرا اللہ کہتا ہے لعلکم تہتدون، کامیاب نہیں ہو سکتا وہ مسلمان جس نے بھی دشمنی کو دنیا کے اندر جنم دیا۔ یہ میرا اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے، میرے بھائی پوچھو قرآن سے۔ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔